ابھی دیکھ لیجئے، ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے، ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا، وہیں پر فوراً بات ہوتے 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 بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لگڑا لولا آئے، 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ انٹرنیشنل بھیگاری کون ہوا؟ جو اللہ کے نام پہ 100 روپے مانگتا وہ، یا جو اپنے بیٹے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ ان دونوں میں انٹرنیشنل بھیکاری کون ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، زہریلے ہیں، لیکن سننا پڑے گا آپ کو۔ معافی نہیں مانگوں گا میں نے بھیک مانگ لی شیروانی کا دامن اٹھا کر اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں میں غلط نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہے انٹرنیشنل بھکاری، میں اپنے جملوں پہ قائم ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا کہ معاف کر دو، نہیں۔ کیوں مانگے؟ ہم نے کوئی غلط بولا ہے کیا؟ ہو تو ہو انٹرنیشنل بھکاری، میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگو گے اور ہم آپ کو بھکاری بھی نہ کہیں؟ بس صاحب بارات آ رہی ہے صاحب، 400 اور 500 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، ایمان دیکھیے ہمارا، 400 500 آدمی، لڑکی والے سے کہہ رہے ہیں صاحب ہلو 400 آدمی کی بارات جا رہی ہے، اچھا، لڑکی کا باپ مجبور ہے، اچھا ٹھیک ہے، سنو دہیج میں 2-3 آئٹم کم دے دو گے چلے گا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لڑکے کا باپ جو لڑکی کے باپ سے کہہ رہا ہے مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ جو 250-300 باراتی آ رہے ہیں، باراتی نہیں چور جو آ رہے ہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو، یہ لٹیرے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو چھوٹا بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، مطلب منہ سے نہیں کہہ رہا، منہ سے اتنا کہا خاطری اچھی کر دینا، جہیز میں 1-2 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن خاطری اچھی کر دینا، مہمان نوازی اچھی، یہ اس اچھی میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہے، یعنی بڑا نہیں چلے گا، چھوٹا دینا، پولٹری نہیں چلے گا، دیسی مرغا چلے گا وہ دینا، 1 آئٹم نہیں چلے گا، 5-6 آئٹم دینا، اس اچھی میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور ان لٹیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس لڑکی کا باپ کہاں سے بیچارہ قرضہ لیتا ہے، اور آپ کو ایک ٹائم اچھا کھانا کھلا دیتا ہے۔ اچھا کھانے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ آپ کو بڑے کا نہیں مٹن کھلا دیتا ہے، دیسی مرغا کھلا دیتا ہے، آپ کے پیٹ کی جہنم کو بھر دیتا ہے، حالانکہ اس ایک دن کے کھلانے کے چکر میں اس لڑکی کے باپ کو اس کا قرض کا ادائیگی کرتے ہوئے کتنا سود دینا پڑتا ہے، اور کتنے سال تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے وہ بیچارہ۔ کبھی آپ نے اس غریب باپ کی غربت کی طرف بھی آپ نے خیال رکھا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی غریب کی غربت کو نہیں دیکھا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ظالم کہلائیں گے۔ یہ زمین پڑی ہے، یہ خالی زمین ہے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہی رہتا ہوں، تھوڑا پانی دیجیے، میں یہی رہتا ہوں، چلیے مان لیجیے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک زمین کس کی ہے، آپ کا نام؟ شرافت علی کا نام ہے، مان لیجیے زمین شرافت علی صاحب کی ہے۔ اب سنیے، بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں یہاں ہوں یہ پاور مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ بیٹھو یہاں پر، سنو،
یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے، 2 لاکھ کی زمین ہے، مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے، لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں۔ اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب جرجیز صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ شرافت صاحب آئے، جرجیز صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں، آپ ہماری زمین لے لیجیے۔ صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے، صاحب حالات خراب نہیں ہے، صاحب لے لیجیے، میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اوہ اچھا، والدہ کی طبیعت خراب، ہاں ٹھیک ہے، اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا تو دے دو، کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے، لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں، اور یہ اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں۔ ہم نے 1.5 لاکھ لگایا، انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا، لیکن جرجیز کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں، چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے۔ ہم حق مار رہے ہیں، ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے روزے رکھ لے، لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم پڑھے کہاں ہیں؟ چلے گئے مسجد میں، پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے، لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں، اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں۔ جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی، ان کی ماں کا علاج ہونا ہے، بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی، چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں، بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے، ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے، چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں، ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا۔ کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے، کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے؟ جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، رب کعبہ کی قسم ظلم ہے، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ مجبور کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں، یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے۔ ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے، صحابیہ ہے، آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے۔ کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو، تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو، اس واقعے کو سن لو، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے، اس واقعے کو سن لو، چلے جانا، تھوڑی دیر یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں، اس واقعے کو سن لو۔ وہ عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا توبہ کر، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا توبہ کر، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے، کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے، کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا، ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے، اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی، اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق، شاریرک سمبند بنا لیا۔ ایک پہاڑ کی جھاڑی میں، پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا۔ انی قد
بلغت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے، اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے، جی ٹھیک ہے، کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے۔ اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، ختم کر دو، ہمیں وہ سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی، جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا، وہ مرد کون تھا، آدمی کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، نہیں یہ سب نہیں پوچھا۔ کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے، اچھا کس نے کیا، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے، اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا، کسی مرد نے کیا ہوگا، کہاں، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو، ہم تمہیں کر دیں گے، لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے، تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر، یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا، یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، اور چاروں طرف پبلک رہے گی، عوام، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے، اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے، جہاں سے گزرے گا وہی پتھر، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے۔ یہ مرد کی، سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں۔ کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی سزا، جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو، روئے کو اس کا انجوائے مل رہا تھا، مزہ مل رہا تھا، اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے، اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے، دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی، یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک، اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا، اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے، اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے۔ چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے، مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا۔ زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا، یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی، وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی، تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا، تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی، عورت کو نہیں۔ اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا، مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا، تو عورت کو سزا دی جائے گی، مرد کو نہیں۔ لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ، تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا، اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا، اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا، اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی۔ 100 کوڑے پڑیں گے، چمڑے کے کوڑے، چمڑے کے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے کوڑے۔ 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا، کرانے لگے گا۔ 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیو 100 کوڑے
زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا. اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا, اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر. ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے, اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں. 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا. اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے, کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے, اچھا یہ وہ پھلا کی لڑکی کے ساتھ اس نے, تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے. اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو. یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے. اس عورت کو لے جایا جانے لگا. ایمان دیکھیے, ایمان. اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا, لیکن جب ہوش میں آئی, جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتی, اللہ یہ میں نے کیا کر لیا, اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا. اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا, لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا. اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا, لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا. اللہ کے نبی نے کہا, جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو, مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو. صحابہ اس کو لے کے جانے لگے. پکڑا, چل جلدی چل. اس کو کھینچ لیا, وہ گر گئی. جیسی وہ کام دیا گری, وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا. صحابہ نے پوچھا, کیا ہوا, کیا بات ہے, ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں, کب تجھے مارا جائے گا. کہنے لگی, وہ محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, آئے نبی کے ساتھی ہو, مجھے دھیرے دھیرے لے چلو. جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا, جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی, جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا, اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے, اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے. میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے, میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے. دھیرے دھیرے لے چلو, میں تیز نہیں چل سکتی. صحابہ نے کہا, تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی, ہاں. رکو. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اور اللہ کے نبی, آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا, مارنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے بلایا, ادھر آؤ. آئی, تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی. تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا, اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو, اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں, میں ناجائز اولاد ہوں, تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے, اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا. نبی اکرم نے کیا کہا, اے عورت, نہیں, قصور تیرا تھا, غلطی تیری تھی, زنا تو نے کیا, تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, اس بیچارے کی کیا غلطی ہے, اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں, ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا. جاؤ, ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو, اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. ناجائز بچہ ہے پیٹ میں, باپ کا پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کاش مودی جی کے چمچے, یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے, نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے. چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ, پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے. لیجیے بھائی, اور کچھ سب بیٹھے তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন. سنیے 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 تھوڑا سا, آپ ادھر دیکھیے, بڑا اچھا واقعہ ہے. اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز. یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا, ناجائز بچہ کہلائے گا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا. بچے کا کیا قصور ہے؟
اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے, چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے. 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے. آئی, اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ. آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا. کہا نہیں, میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا. میرے پیٹ میں بچہ تھا. آپ نے کہا او غامدیہ, قبیلے غامدیہ سے؟ ہاں. اچھا او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں. یہ لیجیے. اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے, دکھاؤ مانوتا کی یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو. بتاؤ کہ مولوی جرجیس نے ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق, جس بچے کا باپ پتا نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے, ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے, برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے. تم نے تو چھوت چھات کے ایسی نیت بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا, ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا, رام سے ویش کو پیدا کیا, پیروں سے شودر کو پیدا کیا. برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو, ہاتھوں سے اس کو, چھتری کو, ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے. تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے, تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا, ایسا درس ملے گا. آپ کے محلے کی مسجد ہے, اذان ہو گئی ہے, پہلی صف بھر گئی ہے, جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں, ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اسلام کا کی مساوات دیکھیے, آگے والی صف بھر گئی ہے, جرجی صاحب میں, منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے. چل ہٹ, میں جرجیس ہوں, میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں, میں آگے بیٹھوں گا. ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ, میں آگے بیٹھوں گا. اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیس کو دیا ہے. سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے, رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی صف بھر چکی ہے, تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے. نہیں, جو میرے گھر میں پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا, جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا. یہ تمہاری عدالت نہیں ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے, یہ تمہاری میراث نہیں ہے, یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایم ایل اے نہیں, کوئی ایم پی نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی حاجی نہیں, کوئی نمازی نہیں. ہمارے گھر میں سب برابر ہیں. کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, کوئی کالا گورے سے افضل نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. میرے گھر میں سب آئے, سب برابر ہے. رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے, اس ملک کی بادشاہ کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے اور میری نظر میں سب برابر ہے. میری نظر میں سب برابر ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں. اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں, تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی. اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو, چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. اللہ کے گھر میں
खाने काबा में तवाफ के दौरान गवर्नर पूछ रहा है हजरत उमर के पोते से, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूं। और हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह क्या कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैती गैरा, अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्न अब्दुल्लाह कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता है और सालिम इब्न अब्दुल्लाह जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आज तक तो हम जानते हैं और मेरा रब जानता है, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्न अब्दुल्लाह क्या कर रहे हैं। क्या होगा? আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्न अब्दुल्लाह दुआ मांग रहे हैं और हिशाम इब्न अब्दुल मलिक देख रहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग के ये बाहर निकले तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक गवर्नर भी बाहर निकल गया। गवर्नर ने कहा, सुनो, अल्लाह के घर में तो तुम्हें शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा एहराम 20 जगह से फटा है और उसमें टांके लगे हुए हैं, और तुम हजरत उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, उसका पोता इतना गरीब। सालिम इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं, तुम मेरी क्या मदद करोगे, दुनिया की या आखिरत की? का आखिरत की मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता है, वहां तो अमल साथ में जाएंगे। हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, गल्ला दे देंगे, अनाज दे देंगे, कुछ दुनियावी जो जरूरत हो, दाल चावल दे देंगे, घी दे देंगे, दुनिया में जो चीजों की जरूरत है बताओ, थोड़ा सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे तुम्हें। सालिम इब्न अब्दुल्लाह हंसने लगे। गवर्नर ने कहा, क्यों हंस रहे हो? कहा, ए गवर्नर, तुम मेरे आखिरत में कोई काम नहीं आ सकते? कहा, नहीं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, रुपए मांगो, पैसे मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये मांगू? कहा, जी, जिस चीज की जरूरत हो। आए हिशाम, आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा? गवर्नर ने कहा कि हाँ, ये तो देखा कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? तुम जानो, तुम्हारा रब जानता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। हाँ सच है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैंने क्या मांगा। लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासाल दुनिया में यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे आए गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू? ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा? अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है।